شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا سلسلہ ہماری پچھلی ویڈیو کے ساتھ ہے، تو آئیے فتنہ دجال کے حصہ دوم کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں دجال کا ذکر کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام پر خوف طاری ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہوگا، حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا، اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ لگا دی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ دجال اس وقت ایک قوم کے پاس آئے گا اور خود کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین پیداوار اگائے گی۔ تو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، کوہانیں اوپر اٹھی ہوں گی، اور ان مویشیوں کی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد دجال دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اس طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس وقت اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ ہوگی۔ اس کے بعد دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانے ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے 2 ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارے جانے والا تیر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو وہاں بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔
پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وہ اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو ہم نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کا حساب کر کے تم نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو، اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں کو کہے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں چلا دو۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ تو اس وقت لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے تمام منافقین لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب وہ مقام لط پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔